بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، القراءۃ الراشدہ، الجزء الاول، الحلقۃ الثانیہ۔ القراءۃ الراشدہ کا چھٹا سبق ہے اور چھٹے سبق کی یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط ہم نے پرسوں پڑھ لی تھی۔ دوسری قسط القراءۃ الراشدہ کا پہلا حصہ جو بالکل مبتدی طلباء کے لیے، یعنی عموماً فارسی اور عربی اول کی جماعت میں پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، تو ان کے پڑھنے کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ انہیں ہر لفظ یاد کرنا ہوتا ہے، تو جو بھی لفظ نیا ہو اسے آپ اپنی کاپی میں لکھ کر، نوٹ بک میں لکھ کر خوب یاد کریں، رٹ کے یاد کریں۔ زبان کے نئے الفاظ کلمات کو رٹنا ہوتا ہے۔ ہاں، بعض لوگوں کے لیے زبان سیکھنے کی حس تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، تو انہیں کم رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے یا شروع میں رٹنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر انہیں رٹ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور بعض لوگوں کے یہاں یہ حس کمزور ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو خوب رٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو بھی نئے لفظ ہیں وہ آپ خوب اچھی طرح یاد کریں۔ پہلے عبارت سن لیں۔ اجتمعنا وقلنا هل نقصد بستانا من بساتين المدينة أو نتوجه إلى ضاحية من ضواحي المدينة؟ قال داود وعمر بل نقصد البستان الكبير في وسط المدينة فإن البستان قريب فلا يضيع وقتنا في الذهاب إلى ضاحية من ضواحي البلد. وقال سليمان وهاشم وأنا معهما بل نتوجه إلى بعض الضواحي لأننا نريد أن نطبخ الطعام ونقضي النهار في النزهة والطبخ. فاستقر رأينا على الذهاب إلى الضاحية فاكترينا مركبة ووصلنا من ساعتنا إلى الضاحية، وكنا أخذنا معنا الرز واللحم والتوابل والسمن والخضر وأخذنا قدرين وأواني، وكنا علمنا أن في المحل خبازا فقلنا نشتري الرغيف فإن الرغيف فيه تعب. اجتمع یجتمع اجتماعا، اس کے معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا، اور آج کل اس کے معنی میٹنگ کرنا بھی آتا۔ میٹنگ کو اجتماع کہتے ہیں، اور اجتماع یجتمع کے معنی میٹنگ کرنا۔ نقصد، قصد یقصد، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ نقصد البستان، اس کا معنی کسی جگہ کا قصد کرنا، یعنی کسی جگہ متوجہ ہونا، کسی جگہ جانا۔ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں اقصد السوق، میں بازار جا رہا ہوں۔ اقصد المدینۃ، میں شہر جا رہا ہوں۔ اقصد المدینۃ، این تقصد، آپ کا کہاں کا ارادہ ہے، یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں۔ این تقصد، اس طرح اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ وفی وسط المدینہ، شہر کے بیچوں بیچ، وسط کے معنی بیچ۔ فإن البستان قریب فلا يضيع وقتنا في الذهاب إلى ضاحية۔ ضاع يضيع، ضاع يضيع ضياعا، اس کے معنی ہے ضائع ہونا، ویسٹ ہونا۔ فلا يضيع وقتنا في الذهاب إلى ضاحية من ضواحی المدینہ، ضاحیہ آ چکا ہے، شہر کے اطراف اور نواح کو کہتے ہیں، جمع اس کی ضواحی ہے۔ فی الذہاب، ذہاب کے معنی جانا، ذہب یذہب جانا، ذہابا مصدر اس کا، ذہب یذہب ذہابا جانا۔ وقال سلیمان وہاشم وانا معہما بل نتوجہ، نقصد کے معنی میں ہے نتوجہ۔ قصد یقصد کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور توجہ یتوجہ کا معنی ہے رخ کرنا، اور دونوں جانے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نحن نتوجہ الی المدرسۃ، ہم مدرسے جا رہے ہیں۔ انتم تتوجہون الی السوق، تم لوگ بازار جا رہے ہو۔ تو
توجہ یا توجہ کے بعد الا آتا ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے. دیکھیں قصد یقصد بغیر کسی حرف جر کے واسطے کے متعدی ہو رہا ہے. نقصد المدینۃ، ہم شہر کا قصد رکھتے ہیں یا ہم شہر جا رہے ہیں. نقصد المدرسۃ، ہم مدرسے جا رہے ہیں. جبکہ نتوجہ کو استعمال کریں گے نتوجہ الی المدینۃ، نتوجہ الی المدرسۃ، نتوجہ الی السوق، یہ الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لأننا نريد ان نطبخ، نريد ان نطبخ، ہم پکانا چاہتے ہیں. نطبخ یہ با فتح یفتح سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. نريد، اراد یرید ارادتاً کے معنی چاہنا، اس کا مفعول بھی عام طور سے ان کے ساتھ فعل مضارع ہوتا ہے. ان کے ساتھ فعل مضارع ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں تو یوں کہیں گے اريد ان اکتب مقالۃ. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں اريد کتابۃ المقالۃ، میں مضمون لکھنا چاہتا ہوں، مگر زیادہ تر یہ یوں استعمال ہوتا ہے اريد ان اکتب مقالۃ. نريد ان نتوجہ الى السوق، ہم بازار جانا چاہتے ہیں. نريد ان ندرس هذا الكتاب، ہم اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. هل تريدون ان تتعشوا، کیا آپ شام کا کھانا کھانا چاہتے ہیں. هل تريدون ان تتعشوا، تعشا یا تعشا شاید پیچھے کے کسی سبق میں گزر چکا ہے، جس کے معنی ہے شام کا کھانا کھانا، ڈنر لینا. وَنَقْضِيَ النَّهَارَ فِي النُّزْهَةِ وَالطَّبْخِ، یہ لفظ گزر چکے ہیں. فَاسْتَقَرَّ رَأْيُنَا، یہ نیا آیا ہے. استقر یستقر، استقراراً ٹھہرنا، ثابت ہونا، متفق ہونا. فَاسْتَقَرَّ رَأْيُنَا عَلَى الذَّهَابِ إِلَى الضَّاحِيَةِ، ہماری رائے جانے پر متفق ہو گئی. فَاكْتَرَيْنَا، یہ بھی ایک لفظ نیا آیا. اکترا، اکترا یکتری اکتراءً کے معنی کرائے پر لینا، کرائے لینا. مرکبتن سواری گاڑی کو کہتے ہیں. فَاكْتَرَيْنَا مَرْكَبَةً ٹیکسی وغیرہ کار وغیرہ. وَوَصَلْنَا إِلَى مِنْ سَاعَتِنَا إِلَى الضَّاحِيَةِ، مِنْ سَاعَتِهِمْ اوپر بھی آ چکا ہے، وہ یہی مِنْ سَاعَتِنَا. میں نے کہا تھا وہ اسی وقت پہنچ گیا تو کہیں گے وصل من ساعته، اور میں اسی وقت پہنچ گیا تو وصلت من ساعتی، اور ہم اسی وقت پہنچ گئے وصلنا من ساعتنا. وَكُنَّا أَخَذْنَا مَعَنَا الرُّزَّ، یہاں کچھ نئے لفظ آئے ہیں. اخذ یاخذ کے معنی لینا مشہور لفظ ہے. الرز چاول، اللحم گوشت، التوابل مسالے، السمن گھی، الخضر سبزیاں، یہ سب نئے لفظ ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے لیے یعنی عربی اول پڑھنے والے مبتدی طلباء کے لیے تمام الفاظ یاد کریں. یہ زندگی کے ضروری الفاظ ہیں جو روزمرہ میں کام آنے والے الفاظ ہیں. رزن چاول، لحم گوشت، توابل مسالے، سمن گھی، خضر سبزیاں. وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ، قدر ہانڈی یا دیگچی کو کہتے ہیں. قدر، قدرین تثنیہ ہے، جمع اس کی قدور آتی ہے. وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ، دو دیگچیاں یا دو ہانڈیاں لی. وَأَوَانِيَ، اور کچھ برتن لیے. اوانیہ یہ آنیتن کی جمع، یہ بھی نیا لفظ. تو بہت سے نئے لفظ آ گئے ہیں، سب رٹ کے یاد کرنا چاہیے. وَكُنَّا عَلِمْنَا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا، محل دکان کو کہتے ہیں. وَكُنَّا عَلِمْنَا ہمیں معلوم تھا، ہمیں معلوم تھا. علم یعلم کے بعد اس کا مفعول بھی عام طور سے ایسا جملہ ہوتا ہے جس پر انا داخل ہو. اراد یرید ارادتاً، اس کا مفعول بھی عام طور سے ایک ایسا جملہ ہوتا ہے فعل مضارع والا جس پر ان داخل ہو. اور علم یعلم کا مفعول بھی عام طور سے ایک ایسا جملہ ہوا کرتا ہے جس جملے پر انا داخل ہوا ہو. وَكُنَّا عَلِمْنَا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا، ہمیں معلوم تھا کہ دکان میں خباز نان بائی کو کہتے ہیں، روٹی بنانے والے کو، روٹی بنا بنا کر بیچنے والے کو خبازن کہتے ہیں، اردو میں نان بائی کہیں گے. فَقُلْنَا نَشْتَرِي الرَّغِيفَ، رغیف چپاتی کو، روٹی کو رغیف کہتے ہیں، جمع اس کی ارغفتن، ارغفتن آتی ہے. فَإِنَّ الرَّغِيفَ فِيهِ تعب، تعب تکان مشقت.
تو اب ترجمہ دیکھتے ہیں ہم، ترجمہ غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ اجتمعنا وقلنا، ہم سب اکٹھا ہوئے اور ہم نے کہا، هل نقصد بستانا من بساتین المدینہ او نتوجہ الى ضاحیۃ من ضواحی المدینہ، آیا ہم شہر کے باغوں میں سے کسی باغ چلیں یا شہر کے اطراف میں سے کسی علاقے کا رخ کریں۔ هل نقصد بستانا، آیا ہم شہر کے باغوں میں سے کسی باغ کا قصد کریں یا شہر کے اطراف میں سے کسی علاقے کا رخ کریں۔ قال داود و عمر، داؤد اور عمر نے کہا، بل نقصد البستان الکبیر فی وسط المدینہ، بلکہ ہمیں شہر کے بیچوں بیچ واقع بڑے باغ کا قصد کرنا چاہیے، یا بلکہ کرنا چاہیے، یہ ٹھیک سا ترجمہ نہیں ہے، جو صحیح ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے، بلکہ ہم شہر کے بیچوں بیچ واقع بڑے باغ کا قصد کرتے ہیں یا رخ کرتے ہیں۔ فإن البستان قریب، کیونکہ باغ قریب ہے، لہذا شہر کے نواح میں جانے میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ فلا یضیع وقتنا فی الذهاب الی ضاحیۃ من ضواحی البلد، لہذا شہر کے نواح میں جانے میں ہمارا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ وقال سلیمان و ہاشم و انا معہما، اور سلیمان اور ہاشم نے کہا اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ تھا، بل نتوجہ الی بعض النواحی، بلکہ ہم کسی نواح کا رخ کرتے ہیں، لأننا نريد ان نطبخ الطعام ونقضي النهار في النزهة والطبخ، اس لیے کہ ہم کھانا پکانا چاہتے ہیں اور دن سیر و تفریح اور پکانے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ لأننا نريد، اس لیے کہ، کیونکہ، لأنہم، یہ لفظ جو آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کیونکہ یا اس لیے کہ، کیونکہ ہم کھانا پکانا اور دن سیر و تفریح اور پکانے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ فاستقر رأینا علی الذهاب الى الضاحیہ، تو ہماری رائے نواح میں جانے پر متفق ہو گئی۔ فاقترینا مرکبۃ، تو ہم نے ایک سواری کرائے پر لی۔ ووصلنا من ساعتنا الى الضاحیہ، اور اسی وقت نواح میں پہنچ گئے۔ وکنا اخذنا معنا الرز واللحم والتوابل والسمن والخضر واخذنا قدرین واوانیہ، اور ہم نے اپنے ساتھ چاول، گوشت، مسالے، گھی اور سبزیاں لی تھیں۔ اور یہ جو بہت سارے معطوفات آئے ہیں تو اردو میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ شروع کے معطوفات کے درمیان اردو کا لفظ اور نہیں بولا جائے گا، نہیں لکھا جائے گا۔ یہ اردو زبان کا قاعدہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ترجمہ کرنے میں، لکھنے میں یہ بڑا کام آتا ہے۔ عموماً ایسے موقع پر جب عربی میں واو دیکھتے ہیں تو لوگ ہر واو کا ترجمہ اور کر دیتے ہیں، مگر آپ نہیں کریں گے، یہاں پر یوں ترجمہ کریں گے، اور ہم نے اپنے ساتھ، معنا اپنے ساتھ، اور ہم نے اپنے ساتھ چاول، گوشت، مسالے، گھی، والخضر، اور سبزیاں لیں۔ وَأَخَذْنَا قِدْرَيْنِ وَأَوَانِيَ، اور ہم نے 2 دیگچیاں اور برتن بھی لیے۔ وَكُنَّا عَلِمْنَا أَنَّ فِي الْمَحَلِّ خَبَّازًا، اور ہمیں پتہ تھا کہ دکان میں نان بائی ہے، تو ہم نے کہا، فقلنا، تو ہم نے کہا، نشتری الرغیف، ہم چپاتی خرید لیتے ہیں۔ فإن الرغیف فیہ تعب، کیونکہ چپاتی پکانے میں یا روٹی پکانے میں مشقت ہے۔ فإن الرغیف فیہ تعب، کیونکہ روٹی پکانے میں مشقت ہے، چپاتی بنانے میں مشقت ہے۔ تو اس طرح یہ آج کا سبق الدرس السادس الحلقۃ الثانیہ، چھٹے سبق کی دوسری قسط مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نصیر الدین قاسمی، خادم ادارہ مرکز المعارف دوانی ڈھانی، جودھ پور، راجستھان۔